مقدس میکا کی نبوت کا سلسلہ یروشلم اور سامریہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یروشلم اور سامریہ کے لیے خدا نے اسے نبوتی کلام بخشا۔ مقدس میکا، جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا زمانہ یا اس کا تعلق حزقیہ بادشاہ کے ایام سے ہے، جس وقت یسایہ بھی منادی کر رہا تھا، اور مقدس میکا کی نبوت یروشلم اور سامریہ کے خلاف، اور جب ہم اس کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا مقدس میکا کے وسیلے سے کلام کرتا ہے۔ خدا باغ عدن کے بعد انسانوں میں بولتا ہے اپنے ان مخصوص ممسوحوں کے ذریعے سے جن کی خدا کی طرف سے بلاہٹ ہوتی ہے۔ وہ ان کو چن کر ان کے وسیلے سے کلام کرتا ہے۔ خدا کا روح القدس اپنے خادموں کو تحریک دیتا ہے اور وہ کلام کرتے ہیں۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مقدس میکا پر خدا کا روح القدس نازل ہوا اور روح القدس نے اسے کلام کی تحریک دی، اسے نبوت بخشی، جس کا تجربہ ہم نئے عہد نامے میں بھی دیکھتے اور کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم پر روح القدس نازل ہوا، مقدس زکریا پر بھی فرشتہ اور روح القدس نازل ہوئے۔ تو روح القدس کی معموری سے نبوت کرنا، خدا کی طرف سے ہو کر بولنا، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے۔ تو روح القدس کی معموری اور ہدایت میں، خدا کی بلاہٹ میں، اس کے چناؤ میں مقدس میکا یہ کلام کرتا ہے کہ وہ یروشلم اور سامریہ کے اونچے پہاڑوں کو گرا دے گا، پہاڑ اس کے نیچے پگھل جائیں گے۔ اب یروشلم یہودا، کیونکہ یروشلم کا تعلق یہودا سے تھا، مقدس سلیمان کی سلطنت کے بعد اس کا بیٹا رہبام جب سلطنت کرنے لگا تو اس کے حصے میں 2 قبیلے آئے تھے، اور ان 2 قبیلوں پر وہ سلطنت کرنے لگا، کیونکہ 10 قبیلے یربام کے پاس چلے گئے، اور یہودا میں جو بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں یروشلم موجود تھا، اس میں ہیکل موجود تھی۔ یہ یہودا کے قبیلے کو یا رہبام کی سلطنت کو فوقیت تھی، برکت تھی کہ وہاں ہیکل موجود ہے، اور بنی اسرائیل کو اگر قربانیاں کرنی ہیں تو وہ ضروری تھا کہ یہودا میں آئیں، یروشلم آئیں، لیکن سلطنتیں الگ ہو جانے کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اسرائیلی ہی میں اونچے مقام بنا لیے، اور وہاں پر وہ اپنی سوختنی قربانیاں گزارنے لگے، اختلافات کی وجہ سے جدائی پیدا ہو گئی۔ لیکن یہودا میں اگرچہ ہیکل موجود تھی، یروشلم موجود تھا، اور لاوی کے قبیلے کا تعلق یروشلم سے تھا، وہاں پر خدمت کرنا، اس کے باوجود کہ وہاں کہانت کا کام تھا، لوگ تعلیم
اور تربیت کو حاصل نہ کر سکے، وہ خدا کے علم سے دور رہے، اور وہاں پر بت پرستی شروع ہو گئی۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب ہیکل میں بت نصب کر دیے گئے، لوگوں میں بے راہ روی، خدا کے کلام سے دوری، کاہنوں کی نافرمانی کثرت سے پائی جاتی تھی۔ خدا کلام کرتا ہے، اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے میں ماتم و نوحہ کروں گا۔ خدا ماتم اور نوحے کی بات کرتا ہے، رونا، چیخو پکار کرنا، افسوس، غم سے بھر جانا۔ اور جب نوحے کی بات آتی ہے تو ہم یہاں پر جانتے ہیں، خیرپور میں رہتے ہوئے، کہ نوحہ ہم اسے کہتے ہیں ایسے نغمے، ایسی شاعری یا غزل یا مرثیہ جس میں غم پایا جاتا ہو، جس میں آنسو پائے جاتے ہوں، جس میں درد اور تکلیف کو بیان کیا جائے، ایسی شاعری، ماتم، نوحہ کرنا۔ خدا ماتم اور نوحہ کرنے کی بات کرتا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ انسانی شبیہ کے بگڑ جانے سے جو حالات پیدا ہوئے، باغی عدن کے گناہ کی وجہ سے، آدم اور حوا کے گناہ میں داخل ہونے کی وجہ سے، جس وقت سے خدا نے انسان کو باغ عدن سے نکالا آج تک، اور خداوند یسوع مسیح کی آخری آمد تک، وہ روتا، ماتم کرتا اور نوحہ گری کرتا ہے۔ اس کی وجہ گناہ، انسانی رویہ، انسان کا خدا کے عہد سے نکل جانا، توڑ دینا، خدا کی شریعت کو، اس کے کلام کو، اس کی تعلیم کو پیروں تلے روند دینا۔ خدا نوحہ کرتا ہے، خدا کے خادم بھی ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، وجہ کہ لوگ خدا کا کلام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے آپ نوحہ کی کتاب پڑھتے ہیں کہ مقدس یرمیہ ماتم کرتا ہے، خدا کے لوگوں کے لیے، خدا کی تقدیس کے لیے روتا ہے۔ اور میں نے بڑی دفعہ یہ بات بتائی کہ پیدائش کی کتاب کے 30 باب میں جب خدا نے حوا سے کہا کہ اے عورت تم نے یہ کیا کیا، تو اس وقت خدا پورے غم میں مبتلا تھا۔ اس وقت خدا باپ اور خدا روح القدس کو خداوند یسوع مسیح صلیب پر نظر آ رہا تھا۔ جب اس نے کہا کہ عورت تو نے یہ کیا کیا، تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ تو نے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا ہے، تو نے یہ کیا کیا۔ خدا ماتم کرتا ہے، روتا ہے۔ اور پھر جب ہم پیدائش کی کتاب کے 6 باب کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ خدا انسان کو بنانے سے معلول ہوا۔ خدا پورے دکھ میں روتا ہے، غم کرتا ہے، ماتم کرتا ہے،
اور مقدس میکا خدا کے غم اور اس کے ماتم کو، اس کے نوحے کو بیان کرتا ہے۔ اور ہم نئے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح روتا ہوا نظر آتا ہے۔ یروشلم کو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح رویا اور کیا کہا؟ اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے۔ لازر کی موت پر بھی خداوند یسوع مسیح رویا، اور لوگوں نے کیا کہا؟ دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا۔ مقدسین کی موت پر خداوند روتا ہے، غم کرتا ہے۔ اپنے کلام کی بے حرمتی پر وہ روتا ہے، اپنے گھر کی بے حرمتی پر وہ آنسو بہاتا ہے، کیونکہ خدا اپنے نام، اپنے کلام، اپنے گھر اور اپنے مقدسین کے لیے درد رکھتا ہے، اس میں بوجھ پایا جاتا ہے اور وہ روتا ہے۔ مقدس میکا روح القدس کی پوری معموری میں یہ بیان کرتا ہے، اس لیے میں ماتم و نوحہ کروں گا۔ یروشلم اور سامریہ کے گناہوں کی وجہ سے، جس طرح 10 قبیلوں میں، جسے ہم اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، ان میں بدی پائی گئی، وہی بت پرستی، وہی جادوگری، وہی طور طریقے یہودا میں بھی پائے گئے، یعنی یروشلم اور سامریہ میں۔ اس کے باوجود کہ وہاں ہیکل موجود ہے، خدا ماتم و نوحہ کرتا ہے۔ اس لیے میں ماتم و نوحہ کروں گا، میں ننگا اور برہنہ ہو کر پھروں گا۔ ننگا ہونا، برہنہ ہونا ایک بے شرمی کو پیش کرتا ہے، لیکن صرف انسان لباس اتارنے سے ننگا نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہمارے ہاں لباس اتارنے کو یا لباس اتارنے سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ننگے ہو گئے، انسان اپنے گناہوں سے ننگا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس نے کتنا بھی قیمتی لباس پہنا ہو، کتنا بھی اپنے جسم کو وہ ڈھانپ لے، گناہ سے، گناہ کی وجہ سے وہ ننگا ہو جاتا ہے۔ گناہ انسان کو ننگا کرتا ہے۔ اور باغ عدن میں پیدائش کی کتاب کے 30 باب میں ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ گناہ کے بعد آدم نے کہا کہ میں ننگا تھا، اس لیے میں ڈرا۔ اس کو گناہ نے ننگا کیا۔ مثال کے طور پر ملک پاکستان میں، بلکہ سندھ میں اسی ہفتے میں جو کشمور میں ایک انہونا دردناک واقعہ ہوا ہے کہ ایک عورت اور اس کی 4 سال کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور جب وہاں پولیس پہنچی تو وہ 4 سال کی بیٹی اپنا لباس اتار کے خون سے لت پت پولیس کے لوگوں کو کہہ رہی تھی، انکل دیکھیں میرے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ تو کسی شخص نے فیس بک پر لگا رکھا تھا کہ یہ 4 سال کی بچی اپنے آپ کو ننگا نہیں کر رہی، یہ پوری پاکستانی قوم ننگی ہو گئی ہے، یہ اس کی چیخو پکار نہیں ہے، یہ قوم کی چیخو پکار ہے، رونا ہے۔
بعض دفعہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے، شرمندگی اور رسوائی کی وجہ سے انسان ننگا ہو جاتا ہے۔ لباس کتنا بھی قیمتی پہنا ہو، وہ رسوائی اور شرمندگی میں انسان کے ننگے پن کو پیش کرتا ہے۔ گناہ کے ننگے پن کو کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں؟ اور ہم نئے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جس روز گرفتار کیا گیا، جمعرات کے دن، خداوند یسوع مسیح کا لباس اتارا گیا، اسے صلیب پر برہنہ کیا گیا، ننگا کیا گیا۔ خدا انسان کو بنانے سے معلول ہوا، انسان میں جو گناہ پایا جاتا ہے اور گناہ کی جو گندگی ہے، جو ننگا پن ہے، اسے دے کر خدا معلول ہوا۔ مقدس یسایہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ مقدس یسایہ 3 سال تک بغیر لباس کے ننگا ہو کر ہیکل کے سامنے منادی کرتا رہا۔ نبی، کاہن ننگا ہو کر منادی کرتا رہا۔ خدا اپنے لوگوں میں ہو کر پیش کرتا ہے کہ تم ننگے ہو۔ خدا یسایہ سے کہتا ہے، اور اس نے 3 سال تک برہنہ ہو کر منادی کی۔ اور جب لوگ کہتے تھے تو ننگا ہو کر کلام کرتا ہے، تو کیا کہا گیا؟ یسایہ نے کیا کہا کہ جیسے میں ننگا ہوں تم بھی ایسے ہی ننگے ہو جاؤ گے۔ اور 586 کافمی میں ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان کے بزرگ اسی طرح ننگے ہو گئے۔ ان کی رسوائی، ان کی شرمندگی ان کے سامنے تھی جس وقت ان کی حاملہ عورتوں کے پیٹ تلواروں سے پھاڑ دیے گئے۔ یہ ان کا ننگا پن تھا جب عورتیں اپنے بچوں کا گوشت کھا رہی تھی بھوک مٹانے کے لیے۔ یہ ان کی شرمندگی تھی جب ان کی عورتیں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں پیاس بجھانے کے لیے اپنے بچوں کا خون پی رہی تھی۔ اس کے لیے نوح کی کتاب پڑھ کر دیکھیں کہ مقدس یرمیہ کیوں روتا ہے۔ ننگا ہو جانا، خداوند یسوع مسیح کو بھی صلیب پر ننگا کیا گیا، اس کا لباس اتارا گیا۔ وہ جو جلال سے ملبس ہے، وہ جو راستی اور پاکیزگی کا منبع ہے، اس کا لباس اتارا گیا۔ خدا کہتا ہے میکا کے ذریعے سے، اس لیے میں ماتم و نوحہ کروں گا، میں ننگا اور برہنہ ہو کر پھروں گا، میں گیدڑوں کی طرح چلاؤں گا اور شتر مرغوں کی مانند غم کروں گا۔ گیدڑ جب رات کو کھیتوں میں یا جنگلوں میں چیختے ہیں تو کئی میل تک ان کی آوازیں آتی ہیں۔ میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے، میں جانتا ہوں کہ جب گاؤں میں سوتے ہیں تو دور سے کھیتوں میں سے گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ چیخنا، درد اور غم میں چیخنا، اور شتر مرغوں کی مانند غم کرنا، ماتم کرنا۔ خدا کہتا ہے میں غم کروں گا، اس کی وجہ کیونکہ اس کا زخم لا علاج ہے۔
اب یہ زخم کیا ہے جو لا علاج ہے؟ کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ دی، اپنی صورت دی، اپنی سیرت بھی دی، کیونکہ خدا نے انسان کو محبت، پاکیزگی، راستے اور ایمان میں پیدا کیا۔ لیکن انسان نے اس شبیہ کے ساتھ کیا کیا؟ انسان نے اپنی شبیہ نہیں بگاڑی، بھاگیدن کے گناہ سے صرف انسان کی شبیہ نہیں بگڑی بلکہ خدا کی شبیہ، کیونکہ اس میں خدا تھا، خدا نے اپنی شبیہ دی تھی۔ تو اگر خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا کی شبیہ تبدیل ہوئی، اس میں بگاڑ پیدا کیا انسان نے۔ یہ خدا کا غم اور درد ہے، اس کی راستی اور پاکیزگی میں بگاڑ پیدا کر دینا۔ اور پھر پیدائش کی کتاب کے 6 باب میں اس بگاڑ کو اپنے عروج پر لے جانا، اور خدا کا معلول ہونا، اس کا غم ہے۔ خدا غم کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں کے زخم جو نہ مٹنے والے زخم ہیں، صلیب پر زخم دیے گئے، اور جس وقت خداوند کی آخری آمد ہوگی، عدالتی آمد، اس وقت بھی اس کے ہاتھوں پر نشان موجود ہوں گے، اس وقت بھی اس کے پیروں پر یہ نشان ہوں گے۔ انسان کے گناہ کی وجہ سے خدا گھائل ہو گیا، زخمی ہو گیا۔ خدا کا زخمی ہو جانا کیا انسان کے نزدیک یہ معمولی بات ہے؟ یہودا یعنی یروشلم اور سامریہ میں جو گناہ ہو رہے تھے، وہ خدا کو گھائل کر رہے تھے، اور اس گناہ کا کوئی جواب نہیں ہے، لا علاج ہے، ایسا زخم جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ شوگر کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، لا علاج ہونا۔ خدا مقدس میکا کی معرفت کہتا ہے کیونکہ اس کا زخم لا علاج ہے، وہ یہودا تک بھی آیا۔ یہ زخم جو یہودا تک پہنچ گیا، لا علاج زخم، غم، درد، وہ بدکاریاں جو 10 قبیلوں میں پہلے شروع ہوئیں وہ یہودا میں بھی شروع ہو گئی، اور صرف لوگ نہیں، ان کے بادشاہوں نے بھی بدکاری کی، لوگوں میں کاہلیت کی، توبہ کی روح ختم ہو گئی تھی، اور مقدس یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ یہ بھی خدا کا درد ہے، یہ بھی خدا کا بوجھ ہے کہ وہ کسی کا دشمن نہیں، کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ جیسے یونا کے زمانے میں یونا کی منادی سے نینوا کے لوگوں نے توبہ کی اور زندگی پائی۔ خدا اس بات کے لیے بوجھ اور درد رکھتا ہے، اور نئے عہد نامے میں تو اس نے اپنا بیٹا اس لیے دیا کہ اسے قبول کرتے ہوئے، اس پر ایمان لاتے ہوئے، اس کی پیروی میں چلتے ہوئے لوگ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔
اور جیسے یہودا اور سامریا کے لوگ توبہ کی طرف قائل نہیں ہونا چاہتے، رجوع نہیں لانا چاہتے، بالکل ایسا ہی ماحول ہمیں آج کی دنیا میں ملتا ہے۔ آج کی دنیا جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے جان دی، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں کیا لکھا ہے 12ویں آیت میں؟ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور اگر قبول کرنے والے گمراہ ہو جائیں، اگر یسوع مسیح پر ایمان لانے والے برگشتہ ہو جائیں، تو وہ یسوع مسیح کے صلیبی زخموں کو کلید دیتے ہیں، دوبارہ سے ان زخموں کو کھول دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان لا کر قبول کرنے کے بعد گمراہ ہو جائے تو یہ زخم لا علاج ہے، اور عبرانیوں میں لکھا ہے جو کوئی خدا کی بخشش کا، اس کے روح القدس کا، کلام کا مزہ چکھ لیتا ہے، اگر وہ گمراہ ہو جائے تو اسے نیا بنانا ناممکن ہے۔ پھر وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہو سکتا۔ پھر جیسے ابلیس کو آسمان سے گرا دیا گیا، اسے خدا کی میراث سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ ایمان اور قبولیت ہونے کے باوجود لوگ اپنے گناہ کی وجہ سے ننگے ہیں، اپنی بت پرستی، جادوگری اور بیہودہ رویوں کی وجہ سے لوگ خدا کے حضور ننگے ہیں۔ اپنی بے ادبی کی وجہ سے، خدا کے گھر کا تمسخر اڑانے کی وجہ سے لوگ ننگے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ رجوع نہیں لانا چاہتے، وہ توبہ نہیں کرنا چاہتے، اور رجوع لانے کے بغیر، توبہ کے بغیر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور آج مقدس میکا نبی کی معرفت خدا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں، کیونکہ وہ کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ آئیے آج کی صبح ہم اس بات پر غور کریں، کیا میں اور آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے ننگے تو نہیں؟ کیا ہم نے خدا کے گھر کی، اس کے کلام کی، اس کے نام کی بے حرمتی تو نہیں کی؟ کیا ہم رجوع لانے کے لیے تیار ہیں؟ اس کی بادشاہت کے لیے تیار ہیں؟ کیا بپتسموں کے بعد ہم نے اپنے آپ کو مسیحی ثابت کیا ہے؟ آئیے چند لمحات ہم اس بات پر غور کریں۔ خداوند ہمیں اس کلام سے برکت دے، آمین۔